اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد محیی النفوس صلاة تسعدنا بها فی جمیع الاوقات والدروس۔ عزیز دوستو، وسیم شامی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے کہ جس چیزوں کے بارے نبی کریم علیہ السلام حکم فرمائیں اگر دینے کا تو وہ لے لینی چاہیے، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواہ البخاری و مسلم۔ عزیز دوستو، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا نام جو تھا صخر بن حرب تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث روایت فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ حدیث نبی کریم علیہ السلام سے روایت فرمائی، اور روایت میں اندر آتا ہے کہ آپ نے 4364 احادیث نبی کریم علیہ السلام سے روایت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے بڑا پیار تھا۔ ایک دفعہ آپ ایک چھوٹی سی بلی کو اپنی آستین میں لیے ہوئے تھے، تو چھوٹی بلی کو ہرۃ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب بلی کو دیکھا ان کی آستین میں، کبھی وہ باہر نکلتی کبھی اندر جاتی، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ اس وقت سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار انوار جنت البقیع کے اندر آپ مدفون ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس چیز سے میں منع کروں اس سے بچو، وما امرتکم، اور جس چیز کا میں حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، تو اس میں سے بجا لاؤ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم، بے شک تم میں سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں، کثرت مسائلہم، کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے انبیاء کرام کے ساتھ سوالات کیا کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں سے بہت زیادہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس حدیث کی شرح کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس چیز سے ہمیں منع فرماتے ہیں اس چیز سے رک نہ جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کو اللہ کے نبی تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گویا کہ رسول کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کو مانتے ہیں، حجتی حدیث بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا اور کسی چیز سے روکا، تو اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہے کہ جس چیز نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جیسا کہ قرآن کی ہے، کہ قرآن کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے احکامات جن میں آپ نے کچھ چیزیں بجا لانے کا حکم فرمایا تو وہ ہمیں بجا لانی چاہیے، اور جس چیزوں سے منع فرمایا اس سے رک جانا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ نہیں چیک کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم بار بار اس چیز کے بارے میں سوال کریں۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار فرمائی، رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، تم پر رحمت کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کر۔ اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کو، ہم جو چیز اپنے دل کے اندر ارادہ کریں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کا حکم دینے کے اندر جو ہے بھول گیا، یا نبی کریم علیہ السلام بھول گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے اور اس کے رسول کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز سے جو ہے خاموشی اختیار کر لیں۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول نے اس نے کہا کہ یار، جب آپ علیہ السلام نے
قرآن پاک کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص حج کرے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. تو ایک نے کہا کہ فی کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، اور پھر آپ نے کسی سے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو پھر تم لوگوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے ہو، تم لوگ گناہ گار ہو جاتے. اسی طریقے سے تراویح کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن تراویح کے لیے آئے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ جو ہے نماز تراویح ادا کی. دوسرے دن آئے تو تعداد اور زیادہ بڑھ گئی. جب تیسرا دن ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لائے. تو صحابہ کرام انتظار کرتے رہے اور پھر نماز پڑھتے چلے گئے. جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ تھا کہ تم لوگ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئے ہو تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا، کیونکہ اگر میں باہر آتا اور نماز تراویح ادا کرتا تم لوگوں کے ساتھ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ نماز تراویح تم لوگوں پر فرض نہ ہو جاتی اور تم اس کو نہ پھر پورا کر سکتے، اور پھر تم لوگ گناہ میں واقع ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پر جو ہے بہت سخت مواخذہ ہوتا. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں سے روک دیں وہ نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو پہلی امتیں ہلاک ہوئیں وہ اپنے انبیاء سے بہت زیادہ کثرت سے سوالات کیا کرتے تھے، بہت زیادہ کیل و کال کرتے تھے کہ اس طرح کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں. تو ان چیزوں سے ہم سب کو منع فرما دیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے، اور یہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہی ملے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی چن لیا، حالانکہ ہم تم لوگوں سے زیادہ امیر ہیں، تم لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا، تم لوگوں کو لیے کیا ضرورت تھی کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا لیا. اس طرح کی وہ اپنے نبیوں سے جو ہے بحث کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی جو ہے باتوں سے جو ہے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور ہمیں کیل و کال سے بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم لوگ نہ ہی جانتے. تو اگر ہمیں ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اگر ہم واقعی ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہمیں علماء سے سوال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے، حلال و حرام کے بارے میں جاننا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی چیز ایسی ہی کھا لیں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جیسا کہ خنزیر کا گوشت ہے یا سود کا کاروبار ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام سے جو ہے ہمیں مشورہ لینا چاہیے، مشورہ لے کر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے کہ آیا کہ یہ کاروبار میرا حلال بھی ہے یا حرام ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اگر ہماری یہ نیت ہے تو یہ سوال کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم ہر جگہ خاموش ہو جائیں. ہاں ہمیں ضرور علماء کرام سے رابطے میں رہنا چاہیے، مفتیان کرام سے سوالات کرنے چاہیے. اور قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے. تو ضروری ہے کہ علم والوں کے ساتھ ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے، ان سے سوالات کرنے چاہیے اور ان سے اپنے جو ہے جوابات لینے چاہیے، اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.